یعنی شرط رکھی کہ اگر وہ خود آتے ہیں تو ہم بغیر کسی لڑائی کے یہ ان کے حوالے کر دیں گے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے پیغام بھجوایا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کہ اس طریقے سے بیت المقدس کے عیسائیوں نے یہ شرط رکھی ہے، تو آپ غور کر لیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے صحابہ کو بلایا، مشورے کیے کہ بھائی اب کیا کرنا چاہیے، تو یہ بات طے ہوئی کہ چلے جائیں۔ بعض نے کہا کہ نہ جائیں، بعض نے کہا چلے جائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر میرے جانے کی وجہ سے مسلمانوں کی جان بچ سکتی ہے تو میرے جانے میں کیا حرج ہے۔ اور وہ پھر مدینہ منورہ سے بیت المقدس کی طرف روانہ ہو گئے۔ کہا جاتا ہے کہ تقریباً کوئی 700 میل کا فاصلہ ہے یا اس سے بھی کچھ زیادہ ہوگا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب روانہ ہوئے ہیں تو ان کے ساتھ ایک سواری تھی اونٹ اور ایک خادم تھا، تیسرا کوئی بندہ ان کے ساتھ نہیں گیا۔ ایک ان کا غلام تھا، ایک سواری تھی، اور اس سواری کے اوپر راستے میں کھانے پینے کا سامان بھی کیا تھا کہ ستو تھا یا اس قسم کی کچھ معمولی چیزیں تھیں، کچھ کھجور اور ستو اور پانی، بس یہ لے کر وہ روانہ ہو گئے۔ اور روانہ بھی کیسے ہوئے کہ ایک مرحلہ جب طے کرنا ہوتا تو یہ سوار ہوتے تھے اور جو غلام تھا، خادم تھا، وہ اس اونٹ یا اونٹنی کی نکیل پکڑ کے چلتا تھا۔ وہ ایک مرحلہ جب طے ہو جاتا تو اس کے بعد پھر سواری بدل جاتی، سوار تبدیل ہو جاتے۔ وہ جو غلام ہوتا اس کو سوار کراتے اور خود پیدل چلتے۔ پورا ایک مرحلہ اس طرح طے ہوتا، یعنی جتنا فاصلہ غلام نے پیدل طے کیا ہوتا اتنا ہی فاصلہ حضرت عمر بھی پیدل طے کرتے۔ تو باری باری مقرر کر دی۔ وہ غلام کہتا ہے کہ بھائی آپ سوار ہو جائیں، میں پیدل چلتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دیکھو تم مجھ سے کوئی زیادہ طاقتور نہیں ہو، تم بھی ایک انسان ہو جیسے میں ایک انسان ہوں، اور دوسرا یہ ہے کہ جتنا تم ثواب کمانا چاہتے ہو میں بھی ویسے ہی ثواب کمانا چاہتا ہوں، ہم دونوں اجر کے مستحق ہیں۔ تو اس طریقے سے روانہ ہوئے، یہاں تک کہ بیت المقدس کے جب قریب پہنچے تو ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے ان کا استقبال کیا، اور بھی لوگوں نے آ کے جو وہاں لشکر موجود تھا، اور جب دیکھا تو سواری ان کی معمولی، لباس معمولی، اور اس لباس پر پیبند بھی لگے ہوئے اور چپل معمولی۔ مثال کے طور پہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے اس موقع پر ان کو مشورہ دیا کہ آگے آپ نے غیروں کے ساتھ مذاکرات کرنے ہیں، ملاقات کرنی ہے، تو آپ اپنا حلیہ بدل لیں۔ چنانچہ ایک اچھا عربی نسل کا گھوڑا، کیونکہ زمانے کی اچھی سواری یہی شمار ہوتی تھی، اونٹ کم درجے کی سواری ہوتی تھی، گھوڑا اعلیٰ درجے، پھر گھوڑے میں بھی جو عربی نسل کا گھوڑا وہ سب سے بہتر اعلیٰ درجے کی سواری سمجھی جاتی تھی، وہ ان کو پیش کی۔ لباس ان کو دوسرا دیا، انہوں نے لباس چینج کیا، اس گھوڑے پر سوار ہوئے، جیسے ہی سوار ہوئے فوراً اتر گئے اور فرمایا کہ ہلاک عمر، ہلاک عمر، عمر تو تباہ ہو گیا، عمر تو تباہ ہو گیا۔ لوگ حیران ہیں کہ کیا فرما رہے ہیں، تو فرمایا کہ دیکھو، یعنی اس موقع پر انہوں نے ایک تاریخی جملہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزت اسلام کے ذریعے دی ہے، اسلام ہم میں ہے تو پھر ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے، بس وہی عزت کے لیے ہمارے کافی ہے۔ اور فرمایا کہ تم نے جس انداز میں مجھے پیش کیا اور جو مجھے دیا ہے، اس سے تو میرے اندر تبدیلی آ گئی۔ پھر اتر گئے، وہی اپنا بوسیدہ لباس پہنا اور اسی اپنی اونٹی پہ سوار ہوئے اور کہا کہ میں اسی حالت میں جاؤں گا۔ اتفاق کی بات ہے کہ جب وہاں پہنچے ہیں تو اس وقت اس غلام کے سوار ہونے کی باری تھی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پیدل چلنے کی باری تھی۔ اب جب بیت المقدس کے سامنے آئے اور عیسائیوں کی طرف سے جب ان کا وفد آیا ملاقات کے لیے، تو وہ تو یہ سمجھے کہ بھائی ظاہر بات ہے کہ ان کا حاکم تو سوار ہوگا، تو وہ تو حقیقت میں غلام تھا اور حاکم تو پیدل زمین پہ۔ تو ان عیسائیوں نے کہا کہ بھائی ہماری جو کتابوں میں اس حاکم کی نشانیاں ہیں وہ اس میں نہیں پائی جا رہی۔ تو ان کو بتایا کہ حاکم وہ نہیں جو سوار ہے، بلکہ حاکم وہ ہے جس نے اس اونٹنی کی نکیل پکڑی ہوئی ہے، لگام پکڑی ہوئی ہے۔ تو انہوں نے جب دیکھا تو کہا کہ واقعی یہ وہ ساری صفات جو ہماری کتاب میں موجود ہیں وہ ان کے اندر نظر آتی ہیں ہمیں، اور بغیر کسی لڑائی کے بیت المقدس حوالے کر دیا مسلمانوں کے۔ اس طریقے سے بیت المقدس فتح ہوا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں۔